अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मदनी मस्जिद सेक्टर 3 एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी की बड़ी मसाजिद में से एक मस्जिद है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से ये मस्जिद शदीद तनाज़ात का शिकार है। इस हवाले से मस्जिद के नमाजियों और इलाका मकीनों में शदीद तशवीश पाई जाती है। हर तरफ से एक दूसरे पर इल्ज़ामात की भरमार है। इस हवाले से हमारे मोहतरम भाई आमिर अली शाहीन साहब ने पिछले दिनों एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें इमाम मस्जिद कारी गुलामुल्लाह साहब और मस्जिद सदर कमेटी मेजर नाज साहब के इंटरव्यू भी किए और इनका मौक़िफ़ सामने रखा। हमारे अंदर भी जुस्तजू पैदा हुई कि मामले के असल हक़ाइक़ को जाना जाए। इस सिलसिले में हमने इस केस के हवाले से तमाम कागजात हासिल किए जो आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये कागजात हम पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने रख रहे हैं। इनमें से अगर कोई भी कागज़ झूठ पर मबनी हो या खुद साख्ता हो तो हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर इसको साबित करने के लिए तैयार हैं। तमाम फरीकैन इस पर कानूनी कार्रवाई का पूरा इख्तियार रखते हैं। नाजरीन, मदनी मस्जिद सेक्टर 3 रजिस्टर्ड मसाजिद में से एक मस्जिद है, जिसकी कमेटी जॉइंट स्टॉक कंपनी रावलपिंडी के दफ्तर में बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड है। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक सरकारी इदारा है जो तमाम किस्म की NGOs और मसाजिद कमेटी को अपने पास रजिस्टर्ड करता है और इनके रिकॉर्ड की तमाम तफसीलात बशमूल कमेटी मेमोरेंडम, ओहदेदारान की लिस्ट, तमाम इजलास कार्रवाइयाँ और सालाना मालियाती ऑडिट रिपोर्ट अपने पास रिकॉर्ड में रखता है। कमेटी ये तमाम कागजात जॉइंट स्टॉक कंपनी के रिकॉर्ड में जमा कराने की पाबंद होती है। बाकी रजिस्टर्ड मसाजिद की तरह मदनी मस्जिद का भी एक मंजूर शुदा मेमोरेंडम है। यह मेमोरेंडम आइन की हैसियत रखता है। इस मेमोरेंडम में कमेटी के अगराज व मकासद, कमेटी ओहदेदारान के फ़राइज़ और इख्तियारात, इमाम व ख़तीब मस्जिद की अहलियत जैसे कि फ़ाज़िल वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया होना वगैरह सब कुछ तफसील से मौजूद है। कमेटी व इमाम हर हाल में इस मेमोरेंडम के तहत अमल करने के पाबंद होते हैं। मस्जिद का हालिया तनाज़ा मेजर नाज साहब और मौलवी गुलामुल्लाह साहब के बकौल पिछला साल सितंबर में तब शुरू हुआ जब बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आया। तकरीबन 95,000 के लगभग बिल आया। मेजर साहब ने इस पर एतराज़ किया और उन्होंने मौलवी साहब से मुतालबा किया कि हमें मस्जिद की आमदन व अखराजात लिख कर लगाने चाहिए। मौलवी साहब इस बात तो बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हुए और साफ इनकार कर दिया। जी के वो इधर पोस्टर लगाए खर्चे आमदन वाला, वो फिर मैंने इसको बोला ये मेरे साथ सारे लिखी पढ़ी का काम इसका था, बनाने का काम उसका था, अकाउंट बैंक में पैसे जमा कराना ये सारा ओपन करता है। फिर भी चला गया 3-4 साल के लिए, वो सारा सिलसिला टूट टाट गया था। अब दोबारा जब जोड़ने की कोशिश की, मौलवी साहब कोई चीज ना हुआ। ये हमारे अब्बा जान की जायदाद तो नहीं है, हम नहीं बताएंगे। न मस्जिद आपकी है न मस्जिद मेरी, मस्जिद अल्लाह की है, तमाम लोगों की है, उनको लिख के देंगे। खैर ये बात थोड़ी थोड़ी हमारे आपस में खफगी सी हो गई। मैं वो लिख के दे, वो लिखने को तैयार नहीं, ये किसी मस्जिद में नहीं लिखा। मैंने कहा जी मुझे याद है, मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ, ये मुझे याद है बेसमेंट में लिखा होता था, इधर बड़ा बोर्ड था, उसके उसमें लगा होता था, मैं लोग उसको देखते थे, मैं खुश होता था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक चीज लिखी है, खजांची के भी दस्तखत थे, सदर के भी दस्तखत थे, लोग पढ़ते हैं, अच्छा लगता है। 15,000 बच गया, इतना हो गया, लाख नुकसान हो, जो भी है वो पूरी स्टेटमेंट सीधी में सीधे, वो बहुत अच्छा लगता है। आमदन खर्चा, सीमेंट इतना, सरिया इतना, फलाना इतना, बिल इतना, तनख्वाह इतना, अतियात वसूली इतनी, फलान दी गई है, टोटल इतनी बचत इतने नुकसान, बस ताकि लोगों को पता लगे। मुख्तसर ये है, ये मौलवी साहब पैसे ओपन करने पे तैयार नहीं थे, बता नहीं रहे थे कि किधर से आते हैं, कितने आते हैं। मुझे ये तकलीफ थी कि लगाओ, ये अवाम का पैसा है, हम लोगों को क्यों मौका दे कि वो दिल में बातें करें। आपके पास पैसे डब्बे गलती से आ गए हैं मौलवी साहब, ये आपका काम नहीं था। ये शुरू में 10-12 साल आपके पास नहीं थे। ये तो जो 65,000 रुपये घूम गया था, एक इल्जाम था कि वो खजांची जो रखा हुआ था, वो कहते जी इसकी चाबी शहजाद के पास भी थी, वो कहते शहजाद ने चोरी की, शहजाद कहते खजांची ने चोरी। मेरे का हल क्या है? मुझे कोई हल नहीं। मेरे का हल है, हाल ये मुझे बताया गया, मैं हाल ये मैं रिपोर्ट कराता हूँ थाने में, इस चौकी में। इन दोनों को बुला ले कि पुलिस वाले 2 घंटे पर पैसे भी आ जाएंगे, खबर भी आ जाएगी किसने निकाले, ये तो मुझे पता है। और नहीं लोग बातें करेंगे, ये करेंगे, वो यहाँ से कशीदगी ज्यादा बढ़ गई। इसमें आपको मजीद बताते चलें कि जिस 65,000 रुपए की चोरी होने की बात मेजर साहब कर रहे हैं, ये 2015 में हुआ। उस वक्त भी शक, जैसा कि मेजर साहब खुद बता रहे हैं, शहजाद और उस वक्त के खजांची पर था। मेजर साहब इस बात को पुलिस तक लेकर जाना चाहते थे क्योंकि ये मामला अल्लाह के घर का था और पैसों की रिकवरी बहुत ज़रूरी थी, लेकिन उस वक्त भी मौलवी साहब ने ये बात दबा दी।
البتہ اس بار پھر تقاضا یہی تھا کہ مسجد کے کھاتے سب کے سامنے رکھے جائیں تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ مسجد کی آمدن کتنی ہے اور خرچ کتنا ہے، لیکن مولوی صاحب کسی صورت بھی اس کے اوپر تیار نہیں تھے۔ ناظرین، جب کشیدگی بڑھتی گئی تو فضا لڑائی والی بن گئی اور مولوی صاحب نے کچھ ایسی نازیبا باتیں کہیں جو شرعی اعتبار سے انتہائی نامناسب تھیں۔ مجھے وہ کہتے اچھا میں سمجھ گیا ہوں، یہ ہم تینوں بیٹھے ہیں، میں سمجھ گیا ہوں تم مجھے کمیٹی کے انڈر لانا چاہتے ہو مسجد کے بیچ میں۔ سن لو، میں کمیٹی کے انڈر لانے والا نہیں ہوں۔ اگر تم نے کمیٹی کے انڈر مجھے لانے کی کوشش کی، میں اس مسجد کو تالے لگا دوں گا، اس کو مامباڑا بنا دوں گا، اور ہو سکتا ہے تو اس کو قتل ہو جائے۔ میں بیٹھا ہوں صدر سے، اس کو کہا خزانچی کو، اس کو مامباڑا بنا دوں گا، تالے لگا دوں گا، ادھر کوئی قتل ہو جائے گا۔ ناظرین، اب چونکہ حالات انتہائی کشیدہ ہو چکے تھے، مولوی صاحب کسی بھی صورت میں مسجد کے کھاتے کمیٹی کے حوالے کرنے سے انکاری تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسجد کی کمیٹی فعال ہو اور کھاتے ان کے پاس جائیں۔ اس دوران میجر ناز صاحب خزانچی محمد غفران صاحب کو لے کر جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے دفتر چلے گئے تاکہ مسجد کی فائل چیک کر سکیں، لیکن وہاں پہنچ کر جب فائل چیک کی گئی تو ان حضرات کی حیرانگی کو انتہا نہ رہی، یہ دیکھ کر کہ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے ریکارڈ میں مولوی صاحب اور شہزاد صدر اور باقی کمیٹی ممبران کے جعلی دستخط کے ساتھ جھوٹی اجلاس کاروائیاں اور خود ساختہ کئی آڈٹ رپورٹس جمع کراتے آ رہے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پر جعلی دستاویزات دیکھ سکتے ہیں جن پر کمیٹی ممبران کے جعلی دستخط صاف طور پر نظر آ رہے ہیں۔ کوئی بھی دستخط دوسرے دستخط سے میچ نہیں کر رہا۔ یہ سراسر جعلی دستاویزات تھے جس میں جھوٹ بولا گیا تھا۔ یہ کاروائی اجلاس سرے سے منعقد ہی نہیں ہوئی تھی جس میں مولانا غلام اللہ صاحب نے تلاوت قرآن پاک کا بھی حوالہ دیا۔ اس بات پر میجر ناز صاحب کو شدید تشویش تھی کہ مولوی صاحب نے ایک تو غلط اور جعلی کاغذات بنائے اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت کا بھی حوالہ دے دیا، جو کہ شرعی اعتبار سے انتہائی غلط کام تھا۔ مسجد کمیٹی کے ان جعلی کاغذات دیکھنے کے بعد میجر صاحب نے قاری غلام اللہ صاحب کے خلاف وہ پہلی درخواست لکھی جس سے یہ سارا قانونی معاملہ شروع ہوا۔ اس اپلیکیشن میں قاری صاحب کے خلاف کرپشن اور جعلسازی کے چارجز لگائے گئے۔ یہ درخواست آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ پہلی درخواست تھی جہاں سے یہ سارا معاملہ کاغذی طور پر شروع ہوا۔ اس سے پہلے یہ سارا معاملہ زبانی طور پر تھا۔ آپ نے سب کچھ کیا ہے، یہ لیٹر آپ نے لکھا ہے، یہ جھوٹے دستخط کیے ہیں، یہ سارا کام آپ نے کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کرپشن کا یہ مطلب یہ کہ تم نے اپنی 2 سالیاں بھرتی کرائی ہے، اس کا بیٹا 15 سال کا، تو مجھے کرپشن تو کیا ہے؟ میجر ناز صاحب اس سارے کیس کے حوالے سے انتہائی پریشان تھے اور مولوی صاحب اور شہزاد کے خلاف FIR تک کٹوانے کے لیے تیار تھے۔ میجر صاحب یہ بھی چاہتے تھے کہ یہ سارا ماجرا نمازیوں کے سامنے رکھا جائے۔ ان کی خواہش تھی کہ یہ بات تمام نمازیوں تک پہنچے تاکہ سب کو اپنے امام کی اصل حقیقت کا اندازہ ہو سکے۔ میجر صاحب کا یہ بھی ایک بڑا اعتراض تھا کہ قاری صاحب اقربا پروری کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی ان پڑھ سالیاں مدرسے میں بھرتی کی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے سالے شہزاد کا 15 سالہ بیٹا بھی مسجد میں بچوں کو پڑھانے کے لیے بھرتی کیا ہوا ہے۔ سب سے بڑی غلطی ہماری، ہم نے لوگوں کو ہم روا نہیں کی، لوگوں کو ہم نوا کیا ہوتا، اس کا سامان لوگ پھینکتے ہم نہ کرتے، ہم بچاتے۔ اس کی بھی نمازیں نہیں ہوتی، جھوٹا ہے، جلساد ہے، حرام خور ہے، سالیاں بھرتی کی، ان پڑھ سالیاں، ان پڑھ وہ اس کا بیٹا۔ اچھی خاصی عالمہ مل سکتی ہے بغیر پیسوں کے۔ حسن خان کی بیٹی کہتی میں تیار ہوں، میں پڑھاؤں گی 2 گھنٹے، کوئی پیسے نہیں لوں گی۔ اس طرح وہ ساتھ ہے، اس کی بیوی DML میں پڑھاتی رہی ہے، بہت بڑا مدرسہ ہے، 1200 بچیاں میں جاتا ہوں۔ میجر ناز صاحب مولوی صاحب کی ڈبل تنخواہ کے حوالے سے بھی کافی تحفظات رکھتے تھے۔ انہوں نے یہ بات متعدد مرتبہ کئی نمازیوں کے سامنے بھی رکھی۔ مجھے پوچھا گیا جی اس کی تنخواہ کس نے مقرر کی؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کس نے طے کی، کس نے طے نہیں کی، پیسے بھیجو کے بعد ڈبے اس کے پاس ہے، وہ خود طے کر دیے، کب سے طے کی ہے مجھے نہیں پتا۔ 20 سال سے 2 تنخواہ وہ لے رہا ہے۔ کوئی آدمی پوری سوسائٹی میں یہ ثابت کر دے کہ فلاں مولوی 2 تنخواہیں دیتا ہے، 1 تنخواہ لیتا ہے جو بھی لے رہے ہیں، یا مسجد سے ٹھیک یا دفتر سے۔ ہمارے مولوی کو 2 تنخواہیں دی جا رہی ہیں، 25 وہاں سے لے رہے ہیں، 20 45۔ گھر بھی دیا، AC بھی لگے ہوئے، پانی گیس بھی سب آپ دیتے۔ وہ اتنی ساری حاجی صاحب اتنی فیسلٹیز دینے کے بعد اللہ تعمیر نہیں کرتا۔
اب چونکہ معاملہ شرعی اعتبار سے بھی نازک ہو چکا تھا اور نمازیوں میں اپنے امام کے اعتبار سے کافی تشویش پائی جا رہی تھی اور وہ اپنی نمازوں کے بارے میں فکر مند تھے، اس اثنا میں میجر ناز صاحب مسجد کے چند بزرگ ساتھیوں کو ہمراہ لے کر دارالافطار تشریف لے گئے، جہاں سے قاری صاحب کی امامت کے حوالے سے فتویٰ طلب کیا گیا۔ اس فتویٰ میں بنیادی وجوہات جعلی دستخط اور جعل سازی میں ملوث ہونا، کرپشن، اقربا پروری اور بالخصوص مسجد کو امام بارگاہ بنانے کے حوالے سے سوالات موجود تھے۔ اس فتویٰ کے سوال میں مولوی صاحب کا تلاوت قرآن پاک اور کلام پاک کے بارے میں جھوٹ لکھنا بھی موجود تھا۔ مولوی صاحب نے اجلاس کاروائی میں تلاوت قرآن پاک کا حوالہ دیا، جو کہ سرے سے ہوئی ہی نہیں اور سراسر جھوٹ تھا۔ مفتیان حضرات نے فتویٰ دینے کے لیے کچھ وقت طلب کیا، البتہ کچھ حوالہ جات ضرور دے دیے، جس کے تحت مولوی صاحب کو مستقل امام مسجد بنانا شرعی اعتبار سے ٹھیک نہیں تھا۔ ناظرین، اسی دوران معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے دونوں جانب سے ادریس حقانی صاحب سے رابطہ کیا گیا اور ان کو ثالث کی حیثیت سے معاملے میں ڈالا گیا۔ ادریس حقانی صاحب کی 3 رکنی ثالثی کمیٹی نے 3-4 جرگے کیے، جس میں میجر ناز صاحب، قاری غلام اللہ صاحب، غفران صاحب وغیرہ کو بغور سنا اور پھر آخری جرگے میں ایک فیصلہ کیا۔ فیصلے کے مطابق ایک مالیاتی کمیٹی اور ایک تعمیراتی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ یہ فیصلہ مسجد میں تمام نمازیوں کی موجودگی میں سنایا گیا، جس کو تمام لوگوں نے سراہا اور بخوبی تسلیم کیا۔ قاری غلام اللہ صاحب نے بھی اس فیصلے کی بھرپور تائید کی اور نہ صرف اس فیصلے کو سراہتے ہوئے تسلیم کیا، بلکہ اس فیصلے کی کاپی گلزار قائد چوکی میں جا کر جمع کروائی اور ساتھ میں ایک تحریر بھی جمع کرائی، جس میں محمد غفران کو خزانچی تسلیم کیا اور آئندہ مسجد کے انتظامی و مالی معاملات میں کسی قسم کی دخل اندازی نہ کرنے کا اقرار حلفی کیا۔ یہ تحریر ابھی بھی گلزار قائد چوکی کے ریکارڈ میں موجود ہے، لیکن اس فیصلے اور اپنے بیان حلفی کے چند دن بعد قاری غلام اللہ صاحب اس فیصلے سے انکاری ہو گئے اور مسائل پیدا کرنا شروع کر دیے۔ حقانی صاحب آ چکے ہیں، پر میرے گھر بھی آئے تھے، معاملے کو انہوں نے پھر چلایا، انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے، اسی فیصلے کو ہم آگے عملی طور پہ اس پہ چلنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، تو وہ اس بننے کا غلام اللہ تعامل نہیں کر رہا، وہ فیصلے کو اب نہیں مانتا، حالانکہ اس کو تھانے میں لکھ کے دیے ہوا ہے اور تحریر مولانا کے دستخط اس کا نام کہ میرا کمیٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اس کو اتنے بڑے عالم کا ان کا فیصلہ تھانے میں لکھا ہوا، جو تھانے میں لکھا اس نے جو قانون بن گیا، تو اب اس قانون پہ چلنا غلام اللہ کا فرض ہے۔ اب وہ نہیں چل رہا، اس کو نہیں ہے فیصلہ پسند، تو وہ سارے مسائل کریٹ کر رہے ہیں۔